5:30 بجے نماز کا وقت ہے. 5:45 بجے. محتمم صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، دیکھیں گے اگر ضرورت ہوئی تو، ورنہ میرے لیے تو زیادہ آسان یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم بولنے کا موقع ملے. اس وقت آپ بچوں سے کچھ کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نظام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساری نعمتیں ظاہر اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاص نعمتیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں. یہ چھوٹے بچے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خاص نعمتوں کے لیے کچھ بندوں کا انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس میں قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے کچھ بندوں کو دی اور اس کا سلسلہ بند کر دیا وہ نبوت و رسالت تھی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے پیغمبر، اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتے ہیں. ایک انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی تربیت پانے کے لیے، ایک جماعت کا، ایک طبقے کا، جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. ایک تیسرا انتخاب ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جو عام طور پر ہم طلبہ کے درمیان پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے منتخب کر لیا. یہ کون بندے ہیں؟ آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سارے مسلمان ہیں، چونکہ سارے مسلمان اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے سارے مسلمانوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. دوسری رائے یہ کہ اس سے مراد وہ حضرات ہیں جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے مختلف درجات ہیں. ابتدائی درجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ طالب علم ہیں جو اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے مرحلے میں چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس نعمت کے لیے جو علم دین کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے لیے کسی کو چنتے ہیں تو اس آدمی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، بہت سادہ سی بات ہے، جس آدمی پر زیادہ نعمت اس کی ڈیوٹی اتنی زیادہ. پیسہ کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرے اور غریبوں کا خیال کرے اور سب کو دے. اسی طرح سے ہر بڑی نعمت کے سلسلے میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو دین کے علم کی نعمت کے لیے منتخب کیا ہے. چھوڑ دیں جس حال میں ہے، آواز ویسے بھی پہنچ جا رہی ہے اور یہ تو ٹھیک ہو ہی گیا ہے. چند منٹ بات کرنی ہے، توجہ سے ہو جائے. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نعمت کے لیے منتخب کیا، جس کا سلسلہ قرآن سے شروع ہوتا ہے. قرآن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے.
اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت دے دیں تو اسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی، وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جو کچھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن ہے یا قرآن سے تعلق رکھنے والا ہر علم ہے، جس میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، جس میں حدیث شریف ہوتی ہے، جس میں ان دونوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے والے علم ہوتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے اور فلاں فلاں۔ تو ساری چیزیں اسی عظیم نعمت کے گرد گھومتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ رہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے بہت چھوٹے ہوں ان کو تو سمجھانے کی شاید ضرورت ہونی چاہیے، لیکن جو بڑے بچے ہوں، اور یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کو اس بارے میں سمجھانے کی ضرورت کہ وہ کس طرح پڑھیں اور کیسے اپنے وقت کو کام میں لگائیں، یہ ہونی نہیں چاہیے، مگر حالات ایسے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر یہاں جو وقت ملا مدرسے میں، اس وقت کو 100% اپنے کام کے لیے استعمال نہیں کیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور یہ نقصان آپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، مدرسوں سے فارغ ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کی ذمہ داریوں کا نمبر آئے گا، تو یقین کریں کہ وہ طلباء جو عام طور پر محنتی شمار ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے شمار ہوتے ہیں، وہ بھی بعد میں بہت سارے اوقات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم سے وہ ضائع ہو گئے تھے اور وہ پچھتاتے ہیں۔ تو آپ سے جو باتیں کہنی ہیں عمل کے لیے، ان میں نمبر 1 پر یہ بات ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، اور محنت کا مفہوم ہے اپنے تمام اوقات کو اپنے کام میں لگانا، سارے وقت کو کام میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پڑھنا۔ یہ ایک عام اصول ہے سب کے لیے کہ جس کا جو کام ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت اس کام میں لگائے۔ ایک آدمی کھلاڑی ہے، مثال کے طور پر کھیل سیکھنا اس کا کام ہے، یا کھیل سکھانا اس کا کام ہے، یا کھیلنا اس کا کام ہے، اس کا فن ہی وہ ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کھیل فن بن گیا، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے زیادہ۔ تو اب وہ کھلاڑی اگر دن میں زیادہ وقت کھیل کی پریکٹس میں لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام میں وقت لگا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کا کام ہے پڑھنا، پڑھنے والا آدمی اگر اپنا کام اپنا ٹائم کھیل میں لگائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے کام میں وقت نہیں لگا رہا۔ وہ آدمی جو کھلاڑی ہے وہ کھیل میں ٹائم لگا کر کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ کھیل میں ٹائم لگا کر کامیاب نہیں ہوگا۔ کھیل تو کھیل ہے، اگر پڑھنے والا بہت زیادہ نفلوں میں ٹائم لگائے گا تو بھی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ یعنی سوچے ذرا یہ بات، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ ہم اسی لیے ہمارے اکابر طلباء کو بہت زیادہ نفلی عبادتوں کی طرف متوجہ نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ مضمون میں شروع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جس کی طرف علماء کا ذہن چلا گیا ہوگا۔ حالات کے تحت اس زمانے میں الگ سے محنتوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، طلباء کے لیے بگاڑ کے اسباب بہت آ گئے ہیں، تو وہ الگ بات ہے، مگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے اور اس پڑھنے کے وقت میں آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، نفلیں پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں تو غلط ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے اصل کام میں وقت نہیں لگا رہے۔ اسی کو مزید واضح کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کے بارے میں غور کریں، چونکہ بات کرنی ہے عملی۔
تقریر مجھ سے اب نہیں ہوتی، میں باتیں کرتا ہوں، وہ بات جو آپ کو جس پہ عمل کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کا ٹائم دیکھیں آپ کے پاس ہے، اور اس میں آپ جو جو کام کرتے ہیں ان کاموں کا ٹائم لکھ لیں کہ ہم فلاں کام اتنے گھنٹے کرتے ہیں، فلاں کام اتنے وقت میں کرتے ہیں۔ مثلا مدرسے کے اسباق 6 گھنٹے چلتے ہیں، 6 گھنٹے تو 6 گھنٹے تو پڑھائی ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ساری نمازوں میں آپ کے بہت اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ لگیں گے تو 2 گھنٹے سب کچھ لگا کر۔ میں دارالعلوم میں بھی یہ حساب لگاتا ہوں، اس لیے لگا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کھانے پینے کے 2 گھنٹے، ناشتہ کھانا ملا کر، اس طرح سے آپ کے 10 گھنٹے ہو گئے۔ 6 گھنٹے آپ آرام کر لیجئے، 16 گھنٹے ہو گئے۔ 1 گھنٹہ آپ تفریح کر لیں تو 17 گھنٹے ہو گئے۔ آپ کے پاس اس کے بعد 7 گھنٹے بچے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ خارج میں وہ 7 گھنٹے پڑھتا ہے؟ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ عام طور سے 3 ساڑھے 3 گھنٹے پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا غور کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ روزانہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کسی خاص آدمی کے، کچھ 2 گھنٹے، اگر بہت زیادہ ذمہ دار مزاج ہے تو 2 گھنٹے خراب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور وہ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ الگ الگ وقتوں میں تھوڑے تھوڑے ہو کر خراب ہو رہے ہیں۔ تو آپ حساب لگا کر اپنا ٹائم خرچ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر روزانہ ہر گھنٹے کے 5 منٹ خراب کرتا ہے تو سال میں 1 مہینہ بنتا ہے۔ ہر گھنٹے کے 5 منٹ اگر ضائع کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے سال میں 1 پورا مہینہ آپ نے ضائع کر دیا۔ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ وہ جو مشہور مقولہ ہے کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے بہت سے بچے سمجھتے ہیں کہ وقت سونے سے قیمتی بن جاتا ہے، یعنی نیند سے۔ یہاں مراد وہ تو نہیں ہے، سونے سے مراد وہ جو چاندی کا بھائی ہے، گولڈ، ذہب۔ الوقت اسمن من الذہب کہا گیا کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن بڑے علماء نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ مقابلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب دونوں طرف قیمت ہو، ایک طرف زیادہ ایک طرف کم۔ مثلا آپ کہیں کہ صاحب ہیرا سونے سے زیادہ قیمتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، سونا اس کے مقابلے میں بہت سستا ہے، لیکن وقت کی تو کوئی قیمت ہی ممکن نہیں ہے، تو پھر وقت کا مقابلہ سونے سے کیسے ہوگا؟ کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت کی قیمت ہی نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وقت کو قیمت سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آدمی کو مفت ملتا ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ قیمتی تو وہ سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ ہے، لیکن ملتا مفت ہے۔ مفت ملنے کے بعد کام میں لگا لیا تو وہ قیمتی بن گیا، کام میں نہیں لگایا تو وہ چلا گیا، اب وہ کسی قیمت ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا نقطہ یہ ہوا جو آپ سے کہنا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو، سارے ٹائم کو اپنے مقصد میں استعمال کرنے کی فکر کریں۔ اس مقصد کے لیے 2 باتوں کی اور ضرورت پڑے گی۔ 2 باتوں کا خلاصہ ہے گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب وہ 2 اس لیے ہیں کہ کچھ خارجی ہیں، کچھ داخلی ہیں، اس لیے میں نے 2 لفظ بول دیا، 2 کا لفظ۔ خارجی جو ہے وہ آج کل وہ بھی داخلی بن گیا ہے، جیب میں داخل ہے وہ موبائل۔ کیا خیال ہے؟ اس زمانے میں جو موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر شیطان کی طاقتوں نے باقاعدہ انسانوں کو اللہ سے غافل کرنے کے لیے اور ان کے مقصد میں ناکام کرنے کے لیے وہ چلائی ہے۔ گناہوں کے منظر آتے ہیں نا انٹرنیٹ پر، گناہوں کی ویڈیوز آتی ہیں نا، تو وہ بغیر کسی کے ڈالے ایسے ہی اپلوڈ ہو جاتی ہیں،
اور بغیر بنائے ویڈیو بن جاتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، وہ سب کچھ بنایا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے کے لائق تیار کیا جاتا ہے، پھر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے کام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے انسان، میں نے کچھ سالوں پہلے تحقیق کی تھی، تو گندی فلمیں ڈالنے والی جو سائٹس تھیں وہ 1 لاکھ سے اوپر تھیں۔ اب بہت دنوں سے موقع نہیں ملا، لیکن پچھلے ہفتے میں نے کہیں بیان میں اس کا ذکر کیا تو کسی نوجوان نے مجھے بتایا بعد میں کہ اس وقت 10 لاکھ کے قریب ہیں۔ 10 لاکھ سائٹ وہ ہیں جو گندی فلمیں، فحش فلمیں، بدکاریوں کی فلمیں اپلوڈ کرتی ہیں دنیا والوں کے لیے۔ تو آپ غور کریں، یہ آپ کے فائدے کا کام ہو رہا ہے یا نقصان کا کام ہو رہا ہے؟ نقصان صرف آخرت کا نہیں ہے، دنیا کا بھی ہے۔ جو آدمی گندے کاموں میں پڑ جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے کام کا نہیں رہتا، اگر وہ دکان کرتا ہے تو دکان کے کام کا نہیں رہتا، پیسہ کمانے کے کام کا نہیں رہتا، وہ تو سارے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کو خراب کرنے کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم خدا نخواستہ اس کا شکار ہوتے ہیں تو گویا ان کے منصوبے کو ہم پورا کر رہے ہیں، ان کے منصوبے کے پورا ہونے میں ہم مدد کر رہے ہیں اور اس کا ایندھن اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ آپ بچے بہت چھوٹے نہیں، سمجھدار ہیں، طے کر لیں پکی بات آج سے کہ موبائل پر کوئی بھی ناجائز، اور ناجائز ہر وہ چیز ہے موبائل پر جو باہر ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چیز باہر دیکھنا ناجائز ہے وہ موبائل پر دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو توبہ کر لیں اور طے کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اس میں سے کچھ ہم نہیں دیکھیں گے، وہ خود سے بھی سامنے آ جائے تو ہٹا دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، جنسی گناہوں سے بھی بچائیے، چونکہ وہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرتے ہیں اور آدمی کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، جن میں بہت بڑا گناہ زبان کے گناہ ہیں۔ ہمارے طلباء ہوں یا آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمام طبقات اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ہم سے زبان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں اور بے ضرورت بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں اور غیبت بولتے ہیں، بہتان بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، سچی بات نہیں، جھوٹی باتیں بھی اس کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ کیا ہے آخر یہ؟ تو ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجیے۔ بات یہ ہے، اصل میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، ایک بات، اور اگر دیکھا جائے تو انجام کے اعتبار سے اپنے ہی لیے پڑھ رہے ہیں، چونکہ اللہ کے یہاں جا کر جزا فقط آپ کو ملے گی اپنے کاموں کی۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو مدرسے میں پڑھانے بھیجا ہے، تو آپ اس مسلمانوں کے معاشرے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو اعلیٰ معیار پر تیار کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کے ماحول میں پائی جانے والی خباثتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کر چلیں کہ آپ ایک شاندار اور صاف ستھرے عالم بن کر نکلیں، چونکہ دنیا کے اندر حالات بہت خراب ہیں اور وہاں آپ کا انتظار ہے۔ آپ سے پہلے کچھ لوگ کام کرنا شروع کر چکے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن شیطان کا جو لشکر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور شیطان کے نمائندے انسان بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، یعنی جنات بھی ہیں، وہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کی وہاں ضرورت ہے، اس کے لیے چاہیے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تیار کریں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک تقریر کافی نہیں ہوتی، باتوں سے کام نہیں چلتا، صرف بولنے اور سننے سے کام نہیں چلتا۔ ایک چیز آپ کو طے کرنی پڑے گی کہ آپ ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو محنت کرنی ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں جی انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے، تو خالی اتنا کہنے سے ہو نہیں جائے گا، عمل نہیں ہو جائے گا۔
ہم آپ سے کہہ دیں کہ صاحب ہر گناہ چھوڑ دو، آپ نے کہا جی بالکل پکا ارادہ ہے ہر گناہ چھوڑ دیں گے، تو ایک دم ایسے کہنے سے چھوٹ نہیں جاتا۔ یہ چیزیں، یہ صفات حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے زمانے میں جس طرح سے برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر جو بگاڑ آیا، ہمارے اندر جو برائیاں آئیں، وہ مسلسل لوگوں کی محنت کی وجہ سے آئیں؟ تو جو چیزیں مسلسل محنت سے آئی، پیدا ہوئیں، ان کو واپس کرنے کے لیے بھی تو مسلسل محنت کی ضرورت پڑے گی نا۔ میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا اور تقوی پر بات ہو رہی تھی، تو دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ تو میں نے کہا کہ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو کپڑے کی دکان پہ ملتا ہے، کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے۔ ان کا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہ وہ غلے والوں کے یہاں ملتا ہے۔ تو ان کا جواب ہو گیا، کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے، غلہ غلے والوں کے یہاں ملتا ہے، تو تقوی والوں کے یہاں ملے گا۔ تقوی جو ہے بازار میں نہیں ملے گا۔ جن لوگوں کی زندگی میں تقوی ہے ان کی صحبت میں جا کر تقوی ملے گا۔ ہمارے زمانے میں پریشانی یہ ہو گئی کہ ایک تو ہمارے طلبہ اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ پسند نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھتے۔ عام مزاج بن گیا کہ مشورہ بھی اگر کرنا ہے تو اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے کرنا ہے، اور ساتھی جو ہیں اللہ کے فضل سے خود بھی ڈوب جاتے ہیں اور ان کو بھی ڈبو دیتے ہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو اچھی طرح سے کہ آپ کی رہنمائی اساتذہ کریں گے، آپ کے ساتھیوں کو تو خود رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی بنیاد ہے یہ ہمارے زمانے کے بگاڑ کی کہ اپنے بڑوں سے واسطہ رکھنے کا مزاج نہیں ہے، ماں باپ تک سے واسطہ نہیں رکھتے۔ ماں باپ سے جو واسطہ ہے سلام دعا کا ہے، پیسے لینے کا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت، یعنی ماں باپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ان کے قریب ہیں، لیکن آپ اپنے مسائل ماں باپ سے بتائیں، اپنا مشورہ ماں باپ سے کریں۔ آج کل یہ رواج نہیں ہے، نہ اساتذہ کے ساتھ کرنے کا رواج ہے۔ تو اپنے اساتذہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو، اور جن سے جن کو مناسبت ہو ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھو، تاکہ آپ کی تربیت میں آسانی ہو، آپ کو خود آسانی ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک لے کر چلنے میں۔ اور دوسری بات اسی کے ساتھ یہ ہے کہ مدرسہ جو نظام بنائے وہ نظام آپ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مدرسے کو خود کوئی فائدہ اصلاً نہیں ہوتا۔ مدرسے کو فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی مدرسے کا نظام اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اصل آپ کو بنانے کے لیے نظام بنتا ہے۔ مدرسے والوں نے طے کیا کہ آپ کو اس فلاں وقت میں پڑھنا ہے بیٹھ کر، آپ کو فلاں وقت میں تلاوت کرنی ہے، آپ کو فلاں وقت میں یہ معمول پورا کرنا ہے۔ یہ جو مدرسے کا نظام ہوتا ہے یہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جو بچے مدرسے کے نظام کے پابند رہ کر گزارتے ہیں اپنا وقت، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے اندر مدرسے کے ماحول سے باہر نکالنے والی جو گویا چیزیں ہیں یا نکالنے کا شوق پیدا کرنے والی چیزیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ پہلے زمانے میں مدرسے سے باہر کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لے دے کر ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور ٹیلی ویژن بھی الحمدللہ بہت کم لوگوں کے یہاں ہوتا تھا۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں تو شاذ و نادر ہوتا تھا۔ میں سنایا کرتا ہوں 1980 کی بات مجھے یاد ہے، 10-11 سال عمر تھی، ہم گھر میں بھائی بہن بات کرتے تھے کہ سہسپور میں کس کس کے گھر ٹیلی ویژن ہے، تو آخری تعداد 5 تھی جو ہماری معلومات میں تھی۔ 5 ایسے گھر تھے جن میں ٹیلی ویژن تھا 20,000 کی آبادی میں، اور آج جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ ٹیلی ویژن ہے یعنی جیب میں۔ اور ٹیلی ویژن تو بیچارہ بہت پیچھے کی چیز ہے، اس سے تو یہ بہت آگے ہے۔ موبائل جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے وہ تو بہت آگے ہو گیا نا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ٹیلی ویژن میں کہاں ہوتا تھا، وہ تو بہت زمانے کے بعد یہ ہوا کہ وہ باہر کی فلموں کے لیے کیا کہتے تھے اس کو، ایک اور لگاتے تھے کچھ اینٹینا، ڈش اینٹینا کہا جاتا تھا، تو اس کے بعد وہ کچھ
بیچارے اپنا شوق پورا کیا کرتے تھے. یعنی گناہ، اب یہ مضمون نیا ہے کہ گناہ کرنا بھی آسان نہیں تھا. ہمارے زمانے میں گناہ کو بہت زیادہ آسان بنا دیا گیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بعض بچے آوارہ ہوتے تھے تو وہ فلم دیکھنا چاہتے تھے تو وہ سنیما ہال جاتے تھے اور پھر ان کی شکایت ہو جاتی تھی، وہ پکڑے جاتے تھے. کبھی کبھی مدرسوں والے سنیما ہال پر چھاپا مارتے تھے اور وہاں سے پکڑ کر لاتے تھے. طلبہ کا اخراج بھی ہوتا تھا. اس زمانے میں کس کو روکیں گے، کہاں سے روکیں گے؟ یعنی گناہ کو آسان بنایا گیا. اور یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے کام کرنے والی طاقتیں شیطانی راستوں کو آسان بنانے کے لیے مسلسل کام کرتی ہیں. اس وجہ سے ضرورت ہے کہ نظام مدرسہ کے آپ پابند ہو جائیں. مدرسے کے نظام کی پابندی سے یہ فائدہ ہوگا کہ باہر کے برے اثرات سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کے لیے جو معیار ہے وہ علماء ہیں جو جا چکے ہیں یا آج بھی ملک کے اندر امت کی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں. آپ یقین کریں اس زمانے میں بھی جن علماء سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کھیل کود کے اور تفریح کر کے کام لینا شروع کر دیا اللہ میاں نے. ایسا نہیں ہے. انتھک محنتیں کی ہیں آج کے زمانے کے لوگوں نے بھی. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقرر ہے، وہ نظام بدلا نہیں ہے کہ جو محنت کریں گے، جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس سے کام لے لیا جائے گا. ابھی میں راستے میں یاد کر رہا تھا کہ اس مدرسے میں جب پہلی بار میں آیا تھا تو مولانا محمد علی صاحب یہ پڑھاتے تھے. آپ تو تھے اس وقت بھی. ہم آئے تو ہم کہنے لگے بھائی بجنور میں بھی ایسے دشوار گزار علاقے ہیں، پہلی بار دیکھا. ہم تو ادھر دامپور، نگینہ، سیوارہ، زیز پور بس ادھر ٹرینوں سے گزرتے تھے یا بسوں سے. یہ پہلی بار دیکھا تھا کہ پتہ چلا. میں آیا جلسے میں بیان کرنے کے لیے، جمعے سے پہلے بیان کر کے واپس ہوا. حضرت مولانا مدنی دامت برکاتہم کو جمعے کے بعد بیان کرنا تھا. وہاں پانی میں پھنسی کھڑی تھی ان کی گاڑی. ہماری گاڑی میں بھی ایک دو لوگ تھے اور ان کی گاڑی میں بھی. پھر ان سب نے اتر کے ان کی گاڑی کو کھینچا. تو عجیب جگہ تھی یہ. مولانا محمد علی صاحب اس وقت یہاں پڑھاتے تھے. مجھے یاد آ گیا اسی بات پر کہ مولانا محمد علی صاحب نے محنت کی اس بالکل غیر معروف جگہ میں. وہ پڑھا رہے تھے لیکن یہ جگہ بھی معروف ہوتی چلی گئی. اور مولانا محمد علی کو تو اللہ نے ماشاءاللہ جو نام دیا آپ کو پتہ ہے کیسے دیا. ایسے ہی نہیں دے دیا. اس بندے خدا نے انتھک محنت کی ہے. میں ان کو پڑھنے کے زمانے سے، مجھ سے 1 سال بعد کے فارغ ہیں وہ، میں پڑھنے کے زمانے سے جانتا ہوں. اس زمانے کے بعد انہوں نے جو محنت کی ہے وہ لاجواب محنت ہے. اس کا نتیجہ ملا ہے. جس سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی کام لیتے ہیں، یہ ایک بات یاد رکھو، یہ ہم سب کے یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کے دین کا علم بے نیاز ہے. جو آدمی اللہ کے علم کی قدر کرتا ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے اسے ہی نوازتے ہیں. تو اس لیے آپ تمام طلبہ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے ذہنوں سے ادھر ادھر کی ساری باتوں کو نکال دو اور یہ 2 باتیں ذہن میں رکھو. ایک تو یہ کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دین کا علم. اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے، وہ ہر ایک کو نہیں دیتے. سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہے، بڑے بڑے گھرانوں کے بچے اکثر و بیشتر محروم ہیں. غریب گھرانوں کے بچوں کو منتخب کر کے لایا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ سکتا ہے. جو بے نیاز سمجھتا ہے اسے نہیں ملتا. یہ عجیب بات ہے. اللہ کی بے نیازی اس صفت علم میں بھی ظاہر ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو محتاج سمجھو، ضرورت مند سمجھو، اور یہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ آپ ابھی ایسے مرحلے میں ہیں جیسے کوئی برتن بنایا جاتا ہے. مٹی کا برتن بناتے ہوئے کمہار کو تو دیکھا ہوگا نا کبھی. وہاں اس نے مثلاً پیالہ بنایا اور وہ بنانے کے بعد اس کو سکھاتا ہے، پھر پکاتا ہے آگ پر. سکھانے سے پہلے وہ پیالہ اگر مڑ گیا، کہیں سے دب گیا اور دیکھا نہیں، وہ ایسے ہی سوکھ گیا، تو اب کیا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی وہ پک جائے گا اور وہ ٹیڑھ اس کے اندر کجی باقی رہے گی. طالب علمی کے زمانے میں یہ بات
تجربے کی روشنی میں پورے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمانہ طالب علمی کی جو کمی ہوگی بعد میں 100% مثال صادق نہیں آیا کرتی کہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی، مگر بہت مشکل سے ختم ہوگی۔ یاد رکھو یہ بات، اگر نماز کی عادت نہیں پڑی تو ساری عمر محنت کرنی پڑے گی عادی بننے کے لیے، یا کسی گناہ کی عادت پڑ گئی اس کو چھوڑنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی تو شاید چھوٹے گا۔ تو زمانے طالب علمی جو ہے آپ کا وہ گویا بننے کا مرحلہ ہے، بننے کے مرحلے میں کوئی کمی رہ گئی تو بعد میں اس کا ٹھیک ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بنائیے، محنت کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ سے علم مانگیے، عمل کی توفیق مانگیے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس نماز پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے، دعا کرنی ہے طلبہ کے لیے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر علی الأعداء انک سمیع الدعاء۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔